نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون کم بین السماء والارض، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت کتنی ہے؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینہما مسیرۃ 500 سنۃ، کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ وبین کل سماء الی سماء مسیرۃ 500 سنۃ، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ وَقَصْفُ كُلِّ سَمَاءٍ 500 سَنَةٍ، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس کے اوپر اور اس کے نچلے حصے کے درمیان کی مسافت ایسی ہی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت۔ ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، پھر سمندر کے اوپر 8 پہاڑی بکرے، ان کے گھٹنوں اور ان کے کھر کے درمیان کی مسافت اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان۔ ثم فوق ذلك العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، پھر اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر والے حصے اور اس کے نیچے والے حصے کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان۔ واللہ سبحانہ وتعالی فوق ذالک، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتقدس کی ذات جلوہ افروز ہے۔ ولیس یخفی علیہ من اعمال بنی آدم شیء، اور اللہ رب العزت کی ذات پر بنی آدم کے اعمال میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے کیا نظارے ہیں کہ ہر آسمان کی مسافت 500 سال کے برابر، اور 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے، اور اس کے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں، اور ان کے گھٹنوں سے کھر کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ پھر اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے جس پر اللہ رب العزت جلوہ افروز ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ آپ سے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو عرض کی گئی ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت، پھر درود پاک، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ نے سنی۔ دیکھیے وہ ذات جس کے لیے زمین کو پانی کے اوپر بچھانا کوئی مشکل کام نہیں، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، کیا اس ذات کے لیے آپ کا مسئلہ حل کر دینا مشکل ہے؟ کیوں یقین نہیں ہماری زندگیوں میں؟ کیوں ہمارے دل یہ یقین نہیں پکڑتے؟ ہم وظائف کرنے کے باوجود بھی پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک، ہم 100% گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اور دوسرا ہمارا اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین نہیں ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں حاصل کیسی ہوں گی؟ 100% گناہ چھوٹیں گے 2 طریقوں سے۔ ایک، چینج اور لائف کورس کرنے سے، جو واٹس ایپ پہ کروایا جاتا ہے، اور اس سے 100% گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ باقی آپ کورس شروع کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بارہا کوشش کر چکے، بارہا وظیفے کر چکے، مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ چینج اور لائف کورس کر لیں۔ اگر چینج اور لائف کورس نہیں کر سکتے تو آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سن لیجئے۔ یہ 2 راستے ہیں اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین بنانے کے اور 100% گناہوں کو چھڑوانے کے۔ دونوں اختیار کر لیں گے تو کل کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا، مہینوں بعد حل ہونے والا مسئلہ ہفتوں دنوں میں حل ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز میں اپلوڈ ہونے والی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سن کر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، الحمدللہ پہلے دن سے ہی ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا بھی حل ہوگا انشاءاللہ۔
اللہ رب العزت سے مانگیے اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی آپ نے سنی، اب جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، کم از کم مقدار 3 مرتبہ ہے، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ آپ کا شوہر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، قرض سے پریشان ہیں، جادو نصب بدبندی سے پریشان ہیں، کسی دشمن سے خطرہ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اسی سے حل ہوگا۔ یاد رکھیے گا 100% گناہوں کو چھوڑے بغیر وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، اور 100% گناہ ان اعمال کو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ جب تک یقین نہیں ہوگا اللہ رب العزت کی ذات عالی پر، تو وظیفوں سے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ وظائف تو پکارنے کے لیے ہیں اللہ کو، لیکن جب پکارتے ہوئے آپ کو ہی یقین نہیں کہ پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں، تو کیسے حل ہوگا؟ اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو وہ راستہ اپنانا پڑے گا جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنایا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیاں خالی ہیں اللہ رب العزت کے تذکرے سے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھیے، کتنی بار اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا ہے، کتنی بار آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے۔ یہ خالی زندگیاں ہیں اور پھر وظیفے پہ وظیفہ کرتے چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا دنیا کے کسی مقصد کے لیے وظیفے کرتے ہیں، نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو راستہ وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی تھی جو آپ نے سنی، کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پہلی دفعہ آپ ویڈیو کے دوران یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنتے ہیں، دوسری اور تیسری دفعہ جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو پلے کر کے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیں۔ دوسری اور تیسری دفعہ 2 نفل کے ساتھ، اگر آپ محسوس ایام میں نہ ہوں 2 نفل پڑھ کے اس عمل کو کیجیے، اور اگر محسوس ایام میں ہے تو پھر اسی ترتیب سے اس ویڈیو کو سنیں گے، اور اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں گے، کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، 70 مرتبہ پڑھیں، میں یہ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ درود پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور بہت ہی برکتوں کا باعث ہے۔ ویسے ہم اوورال دیکھیں تو ہماری زبان پر کب نبی اسلام کا تذکرہ آتا ہے، تو یہی صحیح درود پاک کی کثرت ہو، پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لیجیے۔ دیکھیں جسے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین ہے، اس کے لیے تو اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ جسے یقین نہیں ہے وہ بھی اس عظمت اور بڑائی کو سنتا رہے گا تو ایک دن یقین بن جائے گا۔ یاد رکھیے میری ویڈیوز دیکھ کر اس ترتیب سے وظائف صرف وہ نہیں کرتا جو شارٹ کٹ وظیفے ڈھونڈتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، مجھے گناہ نہ چھوڑنے پڑیں، میں من مرضی کی گزارتا رہوں، شارٹ کٹ وظیفے کر کے میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ بھی عیش کریں، گھوم پھر آئیں ایک دفعہ ساری دنیا، ذلیل ہوتے رہیں، دھکے کھاتے رہیں، جب تھک جائے نا، اور جب اللہ رب العزت سے گلے شکوے منہ سے نکلنے لگ جائیں، وہ اتنے وظیفے کرتے ہیں اللہ ہماری سنتے ہی نہیں، ہم اپنے کرتوت دیکھیں اور پھر اللہ رب العزت سے شکوے کریں۔ ہم غلام ہیں، غلام کا کوئی حق نہیں کہ وہ آقا سے اس طرح کے گلے شکوے کریں۔ ہم اپنے اعمال دیکھتے نہیں اور اللہ رب العزت سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ محسوس نہ فرمائیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے خود کو خود ذلیل کیا ہوا ہے۔ ہمارے اعمال ہمیں ذلیل کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے بہت بڑے جادو اور بندش ہیں، کسی کو تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں، کوئی بھی عمل ہو، میں بتاؤں نہ بتاؤں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں، لیکن وظیفہ صرف یہی ہو، یہ جتنے وظیفے کر رہے ہیں یا ودود 1.25 لاکھ مرتبہ، اور یہ وظیفہ اتنی دفعہ، اور کتنے لوگ ہیں جن سے بات کی جائے تو کہتے ہیں ابھی جو شروع کیا ہوا ہے وہ تو ہم مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد بھئی کیوں، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک راستہ مل رہا ہے تو کیوں آگے پیچھے بھاگتے ہیں؟ وہی بھاگتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت سے مسئلہ حل نہیں کروانا، تو کھائیے دھکے پھر جتنے کھانے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔